نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کو پیارے ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وصال کی خبر مدینہ طیبہ میں فرمائی کہ وہ فوت ہو گیا ہے، حبشہ میں رہتا ہے، لہٰذا اس کی بخشش کی دعا کرو۔ تو شاہ حبشہ نجاشی جو ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کی بڑی خدمت کی ہے، سرکار کے لیے طائف بھیجے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جو بھی حبشہ سے آتا نا وہ کہتا ہے رات کے وقت جب شاہ حبشہ نجاشی کے مزار پہ جاتے ہیں نا اس سے نور کی کرنیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ وصال ہوا ہے حبشہ میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، خبر سرکار نے دی ہے مدینہ میں، اور یہ صحیح مسلم میں، تو کیا یہ غیب نہیں ہے؟ پھر مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت ہے، حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوئے تو چپ کر کے بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا وابصہ میں بتاؤں جو تم پوچھنے آئے ہو؟ اس کو بڑی توجہ رکھنا، بتاؤں یا رسول اللہ؟ ہاں ہاں۔ فرمایا تم نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اور یہ اپنے دل میں نا یہ بات جو یہ فرمائی نا حضور نے اس کو لکھ لیں۔ سرکار نے فرمایا نیکی وہ ہے جس کے ساتھ دل مطمئن ہو، بدی بھی وہ ہے جو دل میں کھٹ کے، اگرچہ لوگ کہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مفتی بھی کہہ دیں ٹھیک ہے، علماء بھی کہہ دیں ٹھیک ہے، دل مطمئن نہیں ہو رہا، سمجھے یہ بدی ہے، بشرطے کہ اس کا آلہ ٹھیک ہو۔ یہ بھی ذہن نشین رکھ لیں، جو چیک کرنے والا آلہ ہے وہ بھی تو ٹھیک ہو نا۔ اب وہ دل ایسا گندا ہو چکا ہے، برائی کر کر کے کفر آلود ہو چکا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، صحیح آلہ ہو۔ وہ نیکی وہ ہے جس سے دل مطمئن ہو، اور بدی وہ ہے جو دل میں کھٹ کے۔ تو فرمایا یہ پوچھنے آیا تھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں تھی؟ تو دل کی بات پوچھنا یہی تو ایمان ہے اور یہی تو غیب ہے۔ غیب ہے کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ بتائیں اللہ پاک نے منافقوں کے خلاف جہاد کا حکم فرمایا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، میرے حبیب سلامہ آپ جہاد کریں کافروں سے بھی منافقوں سے بھی۔ اب منافق کے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اب کیسے پتہ چلے گا یہ منافق ہے یہ مومن ہے؟ تو یہ غیب کی بات ہے، سرکار کو علم ہے یہ منافق ہے یہ مومن ہے، حضور السلام کو علم ہے۔ تو سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، جی ہمارے گھر دعوت ہے تشریف لے آئیں۔ سرکار تشریف لے گئے تو انہوں نے کھانا آنا بکری کا گوشت بنایا ہوا تھا تو پیش کیا۔ آقا دو علیہ وسلم نے جب بکری کے گوشت کو دیکھا نا آپ نے فرمایا یہ جو بکری ہے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے، مالک کی اجازت نہیں مانگی گئی، مالک کی اجازت بغیر ذبح کی گئی ہے، لہٰذا میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ اندر گئے بی بی سے پوچھا بہن یہ کیا کیا تم نے بکری؟ انہوں نے کہا ایسے ہی ہے۔ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے جی میں نا گوشت لینے گئی نہیں ملا تو پڑوسن میری تھی، اس کو میں نے کہا بکری دے دو، تو پڑوسن نے کہا میرا شوہر تو گیا ہوا ہے لہٰذا تم ذبح کر لو، جب وہ آئے گا تو شام کو پیسے طے کر کے لے لیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ سرکار کو پہلے خبر ہو گئی کہ یہ اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے۔ امام حاکم نے روایت فرمایا مستدرک کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، دروازہ بند تھا، سرکار نے فرمایا کہ جنتی آ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں دروازہ ہم نے کھولا، ابو بکر صدیق آ گئے سامنے، صدیق اکبر آ گئے، دروازہ بند ہے، کون آ رہا ہے باہر، کون جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا جنتی آ رہا ہے۔ تو جب دروازہ کھلا تو جناب، اور موجم کبیر طبرانی کے اندر روایت ہے مولا مرتضیٰ مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو سرکار نے فرمایا وہ بدبخت تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی۔ اونٹنی تھی نا بھائی، اونٹنی تھی نا، تو کاٹ دے کیا ہو گیا؟ اونٹنی کی بے ادبی کیوں؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، تو باقی اونٹنی اللہ کی نہیں ہے، وہ نبی کی ہے، اور اللہ نے بنایا کس میں سے اس اونٹنی کو؟ پتھر میں سے پیدا کیا، پتھر میں سے اونٹنی نہیں جمتی۔ اور پھر فرمایا ایک دن یہ پانی پیے گی پورے کنویں کا، دوسرے دن تم پانی لے لینا۔ ہم کیا کریں؟ فرمایا تم
وہ پانی ضرور تم نے پینا ہے، ایک دن یہ پانی پیے گی، جب یہ پانی پیے گی تو تمہیں دودھ اتنا دے گی سارا قبیلہ پیٹ بھر کے پی لے، وہ دودھ دیتی اتنا۔ تو جنہوں نے اس کو اونٹنی کو شہید کیا وہ بدبخت تھے۔ سرکار نے فرمایا ایک تو بدبخت وہ تھے جنہوں نے اس کو کیا، دوسرے مولا علی کو فرمایا جو تمہیں شہید کریں گے وہ بدبخت ہوں گے۔ اور یاد رہے حضرت عمر کے بارے میں حضور نے فرمایا شہید ہوں گے، حضرت عثمان کے بارے میں بھی فرمایا شہید ہوں گے، حضرت علی کے بارے میں فرمایا شہید ہوں گے، اور حضرت حسین کے بارے میں فرمایا میرا بیٹا کربلا کے میدان میں شہید ہوگا۔ اب جو شہید ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ تو حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی، اور جب شہادت ہوئی نا آپ نے فرمایا کہ وہ جو ظالم آئے گا نا وہ تمہاری دو کن پٹیوں کے درمیان یہاں مارے گا، اور اس کے ساتھ جو تمہاری داڑھی ہے خون سے تر ہو جائے گی۔ فرمایا وہ بدبخت ترین آدمی ہوگا، مولا علی کو فرمایا۔ اور جب شہادت مولا علی کی ہوئی کرم اللہ وجہ کریم تو آپ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رونے لگی، تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا بیٹا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھو تو رونے کی بات نہ کرو۔ کیا ہوا ابو جی؟ فرمایا وہ دیکھو فرشتے آئے ہوئے ہیں، یہ دیکھو انبیاء آئے ہوئے ہیں، وَهَذَا مُحَمَّدٌ، اور یہ میرے آقا پاک آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ روایت کوئی من گھڑ کتاب میں نہیں، اس الغابہ کے اندر میں نے سیرت نکل کی، اس کو اٹھائیں پڑھے اس کو۔ سرکار نے فرمایا تمہیں شہید کرے گا اور داڑھی تمہاری خون سے تر ہو جائے گی، یہ بھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ اور پھر خصائص کبریٰ کے اندر ہے نبی پاک اسلام نے فرمایا ایک چت کبریٰ کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے، اور یہ جو شمر لائن تھا نا اس کو پھل بحری تھی، یہ چت کبریٰ تھا۔ سرکار نے پہلے فرما دیا کہ ایک چت کبریٰ ہوگا اور میرے اہل بیت نبوت کے خون کے ساتھ جو ہے وہ کتا وہ اہل بیت نبوت کا خون چاٹے گا۔ تو امام علی مقام کے جو شہید کرنے والا یہ شمر لعین تھا یہ ایسا ہی تھا جیسے سرکار نے فرمایا۔ اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ جاتا تھا میں، تو میری والدہ ماجدہ بیمار تھی تو میں حضور کے امی کے پاس رہا۔ میری ماں نے کہا کتنا عرصہ ہوا نہیں گئے سرکار سے ملنے؟ ماں نے کہا امی جان بس چند دن ہو گئے ہیں۔ فرمایا جاؤ اب حضور سے مل کے آؤ اور حضور سے یہ کہنا تمہاری بخشش کی دعا بھی کرے، میری بخشش کی دعا بھی کرے۔ تو کہنے لگے جی میں چلا گیا، میں نے مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، سرکار نے پڑھائی، پھر عشاء تک تشریف فرما ہوئے، پھر عشاء کی نماز پڑھائی۔ عشاء کے بعد سرکار جب گھر جانے لگے فتبعتہ، میں پیچھے پیچھے چل نکلا۔ سرکار نے پیچھے فرمایا من ھذا، یہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود فرمایا حذیفہ، تو حذیفہ آ رہا ہے، حذیفہ آ رہا ہے۔ پھر فرمایا ما حاجتک، حذیفہ تمہاری کیا حاجت ہے؟ تو کیا کام آئے ہو؟ فرمایا اللہ تیری بخشش کرے، تیری ماں کی بخشش کرے۔ یہ ساتھ ہی یہ روایتیں حدیث پاک کی سیاستہ کے اندر موجود ہیں۔ اور مسلم کی روایت ہے نبی اسلام نے فرمایا میرے وصال کے بعد جو سب سے پہلے میری زوجہ میرے پاس تشریف لائے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، حضرت سیدہ زینب بنت جحش، کیونکہ وہ سخاوت کرتی تھی، ہاتھ لمبے سے مراد ہے سخاوت کرنا، تو انہی کا وصال پہلے ہوا اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دے دی۔ اور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سرکار نے فرمایا کہ ان کے جسم پر، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا ان کے جسم پر پھل بحری کے نشان ہیں، وہ تمہارے پاس آئیں گے، یمن کے رہنے والے ہیں، اور جس وقت تمہارے پاس آئیں گے تو وہ نشان ختم ہو چکا ہوگا، ایک درہم جتنا نشان ہاتھ پہ موجود ہوگا، سارے جسم پر پھل بحری ہے وہ ختم ہو جائے گی، پھر ہاتھ پر درہم کے برابر اتنا نشان رہ جائے گا، بس تم اس کو ملنا اور میری امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی تشریف لائے، فاروق اعظم تلاش میں تھے کہیں مل جائیں، تو ملاقات ہوئی، فرمانے لگے آپ خواجہ اویس کرنی ہیں؟ فرمایا ہاں اویس کرنی تو میں ہی ہوں، لیکن تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم نبی پاک کے صحابہ کرام ہیں۔ اچھا کون کون؟ فرمایا ابو بکر ہیں، یہ حضرت علی ہیں، یہ بلال ہیں۔ انہوں نے کہا تم سرکار کو دیکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں دیکھا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ آپ سرکار کے ابرو جڑے ہوئے تھے کہ جدا جدا تھے؟ اس کا پتہ نہیں ہے۔ یہ بتاؤ آپ سرکار کی بچی میں کتنے بال سفید تھے، یہاں پہ کتنے سفید تھے، اور یہاں پہ کتنے سفید تھے، اور یہاں پہ کتنے سفید تھے، اور پورے بدن میں سفید بالوں کی گنتی بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا کل 23 بال سفید تھے، یہاں بچی میں 5 بال تھے، اور یہ جڑے ہوئے نہیں تھے، جو دور سے دیکھتا تو کہتے جڑے ہوا ہے، جب قریب دیکھتا تو جڑے ہوئے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو سرکار کا سایہ دیکھا، حضور کو دیکھا نہیں ہے، میں بتاتا ہوں حضور وسلم کیسے تھے۔ خواجہ اویس کرنی پاک بتانے لگے۔
اور اویس کرنی پاک جو ہے وہ بیٹھ گئے، پھر جبہ مبارک حضور کا انہوں نے ان کو عطا فرمایا اور فرمایا حضور نے فرمایا میری امت کی بخشش کی دعا کرو۔ اب یہ بتائیں مجھے کہ نبی پاک علیہ السلام امام الانبیاء ہیں کہ نہیں؟ حضور خود دعا مانگے تو اویس کرنی تو ولی ہے، ولی ہے، صحابی بھی نہیں ہے بھائی، صحابی سے بھی تابعی ہے نا، ولی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سرکار نے جبہ دے کے فرمایا اویس کرنی سے جا کے دعا کروانا، کیا مطلب؟ میرے نبی نے پیغام دیا ولی کے پاس جا کے دعا کروانا امام الانبیاء کی سنت ہے۔ اور تھوڑا سا میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو، یہ 10 حدیثیں ہو گئی، 10 میں انشاءاللہ کل پھر پیش کروں گا۔ ایک بات اور بیان کروں، شاہ جہان، یہ شاہ جہان تھا، اس نے مسجد بنوائی ہندوستان میں بڑی خوبصورت، نماز کا وقت والوں نے نماز پڑھی، انہوں نے کہا کوئی کمی؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت مسجد سونی ہے لیکن قبلہ درست نہیں، سمت نہیں ٹھیک ہے اس کو سمت ٹھیک کرو۔ شاہی خرچہ آپ کو پتا ہے، مسجد پوری کو شہید کر کے پھر نئے سرے سے بنائیں، کتنی مشکل ہے۔ شاہ جہان بڑا پریشان ہوا، میری زندگی میں بن بھی سکتی ہے نہیں بن سکتی، ایسا تو مسئلہ نہیں، جتنا ہمارے دور میں الحمدللہ ایسا نظام آ گیا ہے کہ جناب وہ لفٹیں اٹھا لیتی ہیں نیچے سے، لنٹر کا لنٹر اٹھا لیتی ہیں اور ستون ڈال دو، اب تو جدید معاملہ تھا، اس وقت اس سسٹم نہیں تھا۔ اور بڑی بڑی دیواریں، آپ شاہی مسجد جا کے دیکھیں کتنی بڑی موٹی دیوار ہے، اس کو بنانا کتنا مشکل ہے۔ شاہ جہاں رات کو سو گیا، سویا تو خواب میں جانا ملے، قدموں میں گر گیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور مسجد ٹیڑھی ہے، تو اب دوبارہ میں کیسے بناؤں، میرے لیے بڑی مشکل ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم ایسا کرو عبدالحکیم اسٹیشن چلے جاؤ، عبدالحکیم اسٹیشن، وہاں میاں عبدالحکیم بزرگ ہیں، ان سے ملو، وہ تمہاری مسجد ٹھیک کر دیں گے۔ تو شاہ جہان جو تھا نا وہ کہنے لگا جی حضور ادھر جو مجھے بھیجن لگے ہو تسی خود نہیں کر سکتے کام، میں مجھے جو وہاں بھیجن لگے ہیں یہ تو کام آپ خود کر سکتے ہیں، میں وہاں کیا کرنے جاؤں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سب کے کام میں کروں تو میرے ولیوں کے پاس کون جائے؟ سب کے کام اگر میں خود کروں ولیوں کے پاس کون جائے؟ اور یہ جو میاں عبدالحکیم صاحب تھے نا رحمہ اللہ، یہ دھوبی تھے کپڑے، اور چادر نہ ایسے برات آئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے ہندوؤں سی اسی جانا تے کشتی کو نہیں، این کر کے تھان سٹیا پانی دوتے، تھان جو سٹیا جناب سارا، انہوں نے کہا چلو جی ننگا ہو ساری برات، کپڑے کے اوپر برات چلی گئی۔ اور کوئی رنگ لے آتا مجھے فلاں رنگ چاہیے، سارے ایک مٹکے میں ڈال دیتے، اوپر سے بند کر دیتے، نکالتے جو رنگ جس کو چاہیے لے جاؤ۔ اللہ کے درویش تھے۔ تو یہ جب پہنچے نا وہاں پہ شاہ جہان، تو بعد حضرت میاں عبدالحکیم صاحب نے دیکھا ایسے، فرمایا اوے بادشاہ کسی بھیجا دے آئے ہیں نا تو سرکار نے بھیجا دے نو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا جنہوں نے بھیجا دکھاؤں تمہیں؟ انہوں نے کہا نا اللہ کا راز ہے رہنے دے۔ فرمایا اگر چاہو دیدار کروا سکتا ہوں، اب کیا کیا جائے؟ بادشاہ نے کہا، انہوں نے کہا بادشاہ جاؤ تم وہاں اپنی مسجد کے پاس، میں آواز دوں گا یہاں سے، جب مسجد ٹھیک ہو جائے آپ خود وزٹ کریں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نیٹ پہ وزٹ کریں، دیکھیں شاہ جہان کی مسجد دیکھیں، ابھی دیکھیں آپ خود، اور اس کی پوری تاریخ پڑھیں، پوری ہسٹری پڑھیں آپ۔ اس نے کہا جی میں ادھر سے کھڑا ہو کے نا کپڑے کا تھان ایسے کروں گا، ایسے سیدھی کروں گا مسجد کو، جب سیدھی ہو جائے گی آواز دینا۔ تو وہ وہاں حضرت یہاں کپڑا آپ نے پکڑا اور اس کو پانی میں بھگویا اور ایسے کر کے کہا ہاں بھائی ہو گئی سیدھی بھائی؟ انہوں نے کہا جی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بس شاہ جہان وہاں ہے، عبدالحکیم جہاں ہے، اللہ کا ولی یہاں کھڑا ہو کر وہاں کی آواز سن سکتا ہے، پھر حضور کی کیا شان ہوگی؟ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ وما علیہ الا البلاغ۔